أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پہلی سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے احتیاج ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کبھی کوئی ہمسر نہیں ہوا۔ سورہ اخلاص میں کامل توحید کا بیان کیا گیا، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات منفرد ہے، وہ یکتا ہے، اور یہ کہ اپنی صفات میں واحد ہے، اس کی صفات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو خدا تعالیٰ کے نام ماننے والے ہیں، آج کل ان کی تعداد بڑی بڑھتی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں، اور اس چیز نے بہت اکثریت کو مذہب سے دور کر دیا۔ اس شک میں مبتلا ہیں کہ اور دوسروں کو بھی اس شک میں ڈالتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے، تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں کس طرح خدا تعالیٰ اپنے وجود کا ثبوت دے؟ ہر دنیاوی کام کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ بغیر کوشش کے مل جائے، کچھ تردد نہ کرنا پڑے۔ اور وہی لوگ ہیں
جو خدا تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی چیز ہے جو انہیں شرک میں مبتلا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وضاحت میں کہ جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور ہماری طلب میں کوشش کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں، انہی کے لیے ہمارا قانون قدرت ہے کہ ہم ان کو اپنی راہ دکھلا دیا کرتے ہیں۔ کوشش کو انتہا تک پہنچانا ضروری ہے، صرف کوشش نہیں، آدھے راستے میں چھوڑ نہیں دینا۔ پھر آپ نے فرمایا مزید وضاحت کے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہماری راہ میں جو صراط مستقیم ہے مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہ بتلا دیں گے۔ اور ظاہر ہے، فرمایا کہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہیں وہی تھیں اور ہیں جو انبیاء کو دکھلائی گئی تھی۔ بس ذاتی تجربہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا اس وقت ہوگا جب اس کی طرف انسان قدم بڑھائے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی۔ انسان کی کم علمی اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا یا اس چیز کا اس کو حاصل نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن جاتا کہ وہ چیز نہیں ہے یا اس کا وجود نہیں ہے۔ بس یہی اصول خدا تعالیٰ کے وجود کی پہچان کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہے ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اس کی پہچان کرنا اور اس کے وجود کا علم ہونا، لیکن علمی لحاظ سے بھی بے شمار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں پیش گوئیاں ہیں، بے شمار پیش گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کلام کی صداقت کا پتہ دیتی ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں سمندروں کو ملانے کی پیش گوئی ہے سورہ رحمان میں کہ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو سمندروں کو ملا دے گا جو بڑھ بڑھ کر ملیں گے، مشرق میں بھی مغرب میں بھی اس کے نمونے موجود ہیں۔ سوئز کینال ہے، پاناما کینال ہے، سمندروں کو ملانے والی۔ پھر قرآن کریم میں اور بھی بہت سی جگہ پیش گوئیاں ہیں، اس میں سورہ تکویر میں ہی پیش گوئیاں ہیں پرانی سواریوں کو ترک کرنے کی، نئی اور آسان سواریوں کی ایجاد کی، جس سے فاصلے کم ہو جائیں گے، دنیا ایک ہو جائے گی۔ 1400 سال پہلے ان باتوں کی خبریں کس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی؟ اسی خدا نے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اور یکتا ہوں اور تمام صفات میں کامل ہوں، جو عالم الغیب و شہادہ خدا ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ تو یہ پیشگوئیاں پوری بھی ہو گئیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور کوئی بھی نہیں جو کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ان باتوں میں شریک ہو۔ پھر وہ سائنس کی باتیں ہیں،
جو آج دریافت ہو رہی ہیں. 1400 سال پہلے کے انسان کو پتہ نہیں لگ سکتی. بس ہزاروں سال پرانی باتوں سے لے کر آج تک اور آئندہ کی خبریں دینے والا خدا ہے جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے. سب طاقتوں والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کس لطافت اور عمدگی سے ہر یک قسم کی شراکت سے وجود حضرت باری کا منزہ ہونا بیان فرمایا ہے. اس کی تفصیل آپ نے یہ بیان فرمائی کہ عقل کی روح سے شرکت 4 قسم کی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود جو ہے ہر قسم کی شراکت سے پاک ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور عقل کی روح سے 4 قسموں سے اس کو ناپا جا سکتا ہے. پہلی بات عدد میں، یعنی تعداد کے دیکھا جائے. اگر کسی کے مقابل میں 2، 3 یا ایک شخص بھی ہو تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. بس عدد میں وہ ایک ہے اور یہ اس کا دعویٰ ہے اور دعوے کے ثبوت ہے. دوسری بات مرتبے میں کوئی اس کے برابر نہیں. تیسری بات نسب میں، خاندان، نسب، اس کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، قومی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے. چوتھی بات فعل اور تاثیر میں. فرمایا کہ اس صورت میں ان 4 قسموں کی شراکت سے خدا تعالیٰ کا پاک ہونا بیان فرمایا ہے اور کھول کر بتا دیا کہ وہ اپنے عدد میں ایک ہے، 2 یا 3 نہیں، اور وہ صمد ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور کسی کا محتاج نہیں اور اس کو فنا نہیں. اس کی صفت صمد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور صفت صمد یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر چیز اس کی محتاج ہے، اور اس میں وہ منفرد اور یگانہ ہے. دنیا میں کوئی اور ایسی ہستی نہیں جس کی جو خود محتاج نہ ہو اور جس کی ہر چیز محتاج ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا وجود میں آنا ممکن ہے، اور ایک وقت کے بعد ہر چیز نے ہلاک بھی ہو جانا ہے. کوئی بھی چیز جس کو بھی ہم دیکھیں وہ ایک وقت میں وجود میں آئی اور آخر میں اس نے فنا ہونا اور ختم ہو جانا ہے. پھر لاکھوں سال پرانی باتیں یہ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ازل سے، دنیا کی ابتدا سے، کائنات کی ابتدا سے، وہ باتیں جو آج سائنسدان ثابت کر رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا. یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا علم ان چیزوں پہ حاوی تھا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے ہے. اور یہ اس بات
اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا اور یہ دعویٰ بھی ثابت کرتی ہے کہ اگر وہ لاکھوں کروڑوں سال پرانی باتیں ثابت ہو گئیں آج کہ صحیح ہیں، تو آئندہ کی پیش گوئیاں بھی ہمیشہ ہونے والی ثابت ہوں گی، اور یہ بات اس کا ہمیشہ رہنا بھی ثابت کرتی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ لم یلد ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں، اگر بیٹا ہو تو اس کا شریک بن سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بیٹا ہونے کے نظریے نے، کہنے کو تو عیسائیت اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن جو نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، نئی روشنی کی وجہ سے اسی نظریے نے، بیٹا ہونے کی نظریے نے 80% عیسائیوں کو مذہب سے دور کر دیا، اور جو ہیں 20% وہ بھی نام کے، اور نہ صرف مذہب سے دور ہو گئے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے وجود کے بھی انکاری ہیں۔ بس خدا تعالیٰ کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہی حقیقی تصور ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ لم یولد ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، تا بوجہ باپ ہونے کے اس کا کوئی شریک بن جائے، یا اس کو وراثت میں کوئی چیز ملی ہو اپنے باپ سے، یا پھر وہ طاقتیں جو اس میں ہیں اس کے باپ میں بھی ہوں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی باپ نہیں اس کا۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا، یعنی اس کے کاموں میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں، وہ اپنی صفات میں کامل ہے، وہ اپنے ہر فعل میں کامل ہے، اور اپنے ہر فعل، اس کے جو ہر فعل کے نتائج مترتب ہوتے ہیں ان میں وہ کامل ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ بس ہم جس خدا کو مانتے ہیں وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اور وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری صورت ہے سورۃ الفلق، اس کا ترجمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ قل اعوذ برب الفلق، تو کہہ دے کہ میں چیزوں کو پھاڑ کر نئی چیز پیدا کرنے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرا کرنے والے کے شر سے جب وہ چھا چکا ہو، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ بس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شریر مخلوقات کی شرارتوں سے خدا کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، اور اندھیری رات سے خدا کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کی وضاحت آپ نے یہ فرمائی، یعنی یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کے روح سے اندھیری رات کی مانند ہے۔ رات جو چھا جاتی ہے، دن اور رات، وہ رات صرف مراد نہیں، بلکہ جو زمانہ ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا داری میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے شر جو ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک فساد عظیم اس وجہ سے پیدا ہوا دنیا میں۔ فرمایا یہ زمانہ اپنے فساد عظیم کے روح سے اندھیری رات کی مانند ہے،
سو الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں۔ انسانی طاقتوں سے یہ کام سر انجام ہونا محال ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو یہ دعا اس لیے بتائی کہ مخلوقات کی شرارتیں ہر زمانے میں ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں، اور یہ زمانہ جس میں مسیح موعود کا ظہور ہونا تھا خاص طور پر اس بات کا متقاضی تھا اور ہے کہ خدا تعالیٰ کی خاص پناہ تلاش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے بھی ذرائع ہیں، کس طرح وہ پناہ دیتا ہے، مختلف ذریعے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق اس فساد زدہ زمانے سے، اندھیری زمانے سے، روحانیت کے دور ہٹ کر اندھیرا پھیلنے کے زمانے کے لیے مسیح موعود کو بھیجا، جس نے اندھیروں سے نکال کر روشنی دکھانی ہے۔ اور ہر ایک جانتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زمانہ فساد عظیم کی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے۔ حکومتیں بھی آزادیوں کے نام پر گناہ کرنے کا قانون پاس کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کی روشنی بھیجی ہے، وہ مسیح موعود کی روشنی، اور نہ ہی دنیا دار، نام نہاد دوسرے مذاہب، نہ ہی مسلمان جو اللہ تعالیٰ نے روشنی بھیجی ہے اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، دونوں ہی اس روشنی کے انکاری ہیں۔ اس روشنی کو لینے کے لیے نہ بند کمروں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، نہ اپنی سوچوں کو کھولنا چاہتے ہیں کہ جو روحانیت جذب کرنے کا ذریعہ بنے، نہ اپنے اندھیرے دلوں کی کھڑکیاں اور دروازے کھولنا چاہتے ہیں کہ روشنی ان میں داخل ہو۔ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا کے فساد جو ہیں بظاہر نظر آ رہے ہیں، قتل و غارت، جنگیں، مار دھاڑ، فتنہ فساد، یہ دنیاوی طریقوں سے دور کر لیں گے۔ حقیقت تو اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ تو خود ہی فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ مسلمان ملکوں کو دیکھ لیں، ان میں فرقہ واریت کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے، طاقت کی جنگ کی وجہ سے فساد پیدا ہوا ہے، مسلمان کا خون کر رہا ہے، حکومتیں فساد میں حصے دار ہیں، سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، کویت ہے، یمن، غرض کے ہر ملک میں فساد ہے، بے شمار ملک ہیں۔ مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، اور نام یہ ہے کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے عراق میں دھماکہ ہوا، 200 کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ٹی وی پہ دکھا رہے تھے، لوگ رو رہے ہیں کہ کل ہماری عید ہے یا 2 دن بعد عید ہے، اور یہ عید ہے جو ہم منائیں گے، اپنے رشتہ داروں کو خون میں ڈوبا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کو قبروں میں اتار رہے ہیں، اور ستم ظریفی یہ قتل و غارت گری اسلام کے نام پر ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں اسلام کے نام پر ہلاکتیں کی گئیں 2-4 دن پہلے۔ مغربی ممالک میں اسلام کے نام پر خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے۔
کہ اسلام پھیل رہا ہے اس سے۔ اور اب اتنی ضرورت ہے کہ کل مسجد نبوی میں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا، 4 پولیس والے مارے گئے۔ اگر دہشت گردوں کو موقع مل جاتا تو مسجد نبوی کا بھی تقدس انہوں نے نہیں رکھنا تھا، وہاں بھی خون کی ہولی کھیلی جانی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا کہ لوگ محفوظ رہے۔ یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہی کہ اندھیرا پھیل چکا۔ اس کے لیے الہی روشنی کی تلاش کرو، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ دنیاوی وسیلوں اور انسانی طاقتوں سے یہ فساد عظیم رکنے والا نہیں، کیونکہ نام نہاد امن قائم کرنے والے بھی وہی ہیں اور فساد پیدا کرنے والے بھی وہی ہیں۔ گزشتہ دنوں UN کی طرف سے ایک بیان دیا گیا کہ سعودی عرب یمن میں فساد کی بہت بڑی وجہ ہے، اس کی وجہ سے فساد ہے۔ اس پر بجائے شرمندگی کے یا کسی ایسے اظہار کے کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے یا ہم نہیں کر رہے، کوئی شریفانہ بیان دیتے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نے یہ بات کی ہے، ہم UNO کو فنڈنگ کرنے میں کافی بڑے ڈونر ہیں، ہم اس کو فنڈ کرتے ہیں، ہم یہ UNO کی مدد بند کر دیں گے، تیل کا پیسہ جو ہے ہم یہ فساد پیدا کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ان الفاظ میں تو نہیں کہا، مقصد یہی تھا، اور یہ اسی طرح جاری رہے گا، اور تمہیں جو دیتے ہیں تمہارا منہ بند کرنے کے لیے، نام نہاد امن قائم کرنے کے لیے جو تنظیم بنائی گئی ہے اس کو بھی ہم فنڈ بند کر دیں گے، جس پر UN نے معذرت کی۔ اور باقی مون صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں ان کے، انہوں نے کہا کہ گو ہے تو یہ حقیقت، لیکن ہم مجبور ہیں کہ مالی مشکلات ہمیں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے ہم اپنے الفاظ واپس لے لیتے ہیں کہ سعودی عرب فساد بے شک پیدا کر رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے، لیکن ہمارے پیسے مارے جاتے ہیں، اس لیے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ یہ ہیں انصاف کے معیار، انصاف کے تقاضے، فساد دور کرنے کی کوششیں جن کو یہ دنیاوی ذرائع سے پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم نہیں کر سکتے، اس کے لیے الہی روشنی کی ضرورت ہے، اس کو تلاش کرو۔ مسلمانوں کی یہ فساد کی حالت ہے، اس کی وجہ سے مغربی دنیا کو بڑا تفصیلی تعارف ہے مسلمانوں کو، کون کون سے فرقے ہیں، کون سلفی ہے، کون وہابی ہے، کون کیا کرتا ہے، سلفیوں کے کیا اپنے مقاصد ہیں، وہابیوں کے کیا مقاصد ہیں، سنی کیا ہیں، شیعہ کیا ہیں، کس پہ ظلم ہو رہا ہے، کون کس طرح ظلم کرتا ہے، کون کس طرح جواب دیتا ہے، کون کس طرح فساد کرتا ہے، کس طرح ان کی پلاننگیں ہو رہی ہیں، کون کون کس طرح کے ظلموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اور یہ بھی ان لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی اس کمزوری سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھانا، اپنے مقاصد کس طرح پورے کرنے ہیں۔ اسلام کے خلاف بھی اپنی جو کوششیں ہیں، جو جعلی منصوبہ بندیاں ہیں، ان کو پر کس طرح عمل درآمد کروانا ہے، اور مسلمان ملکوں کی دولت پر کس طرح قبضہ کرنا ہے۔
پھر داعش ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اس کی خلافت کے حوالے سے دنیا میں ایک خوف پیدا کیا گیا. اور اس کو سپورٹ کرنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس پر سخت ہاتھ نہ ڈالنے والے، یا جو سخت ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں ان کو ہاتھ نہ ڈالنے سے روکنے والے، یہی طاقتیں ہیں. بہرحال یہ چیزیں رہیں گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرستادے اور خاتم الخلفاء کی بات نہیں سنتے. خلافت جو چلنی ہے وہ مسیح موعود کی خلافت، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی قوتیں اور طاقتیں اس زمانے کی تنویر کے لیے درکار ہیں. اس زمانے میں اگر روشنی پھیلنی ہے تو الہی طاقتوں سے. بس یہ روشنی اگر مل سکتی ہے تو الہی قوتوں کے ذریعے سے، نہ کہ دنیاوی ہیلوں کے ذریعے سے. اور اس کے لیے مسیح موعود کا ہاتھ پکڑے بغیر چارہ نہیں، جو مرضی کوشش کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی کہ اس پھاڑ کے زمانے میں، تفرقہ بازی کے زمانے میں، پھوٹ کے زمانے میں، جنگوں کے زمانے میں، فساد کے زمانے میں، فرقوں میں بٹنے کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا. اور یہ لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ تلاش کریں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر دنیا اسلام میں امن قائم کرنا ہے، اگر اندھیروں سے روشنی کی طرف جانا ہے، تو مسیح موعود اور مہدی موعود کا ہاتھ پکڑنا ضروری ہے اور پکڑنا ہوگا. اس کے علاوہ اب شرور سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں. بے شک وہ من شر غاسق اذا وقب مسلمان پڑھتے تو ہیں، لیکن روح نہیں، صرف منہ سے الفاظ ادا کرتے ہیں. اندھیروں میں سے نکلنے کے بجائے اندھیروں میں گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک تو قتل و غارت کری کر رہے ہیں، دوسرے ہر برائی میں مبتلا ہیں، اخلاقی لحاظ سے دیوالیے ہو چکے ہیں، اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. دنیاوی لالچوں نے دین کی جگہ لے لی. آنے والے مسیح موعود کے خلاف جو کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں، اور جو تدبیریں اور مکر استعمال کر سکتے ہیں کرتے ہیں. لیکن سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ساری اسلامی دنیا میں بے چینی پھیلی ہوئی، کہیں بھی امن نہیں ہے. یہ نتیجہ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس بات سے ہٹنا نہیں چاہتے. نام نہاد علماء دین کے نام پر فساد پیدا کر رہے ہیں اور ہر ایک ان کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ جب دعا سکھائی، سورت بھیجی، تو وہ من شر النفاثات فی العقد کہہ کر پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی کہ ان سے بچنا، یہ لوگ تمہیں بدیوں اور برائیوں میں مبتلا کریں گے،
فساد میں ڈبوئیں گے بجائے فساد سے دور لے جانے کے۔ اسلام کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ ان علماء کے عمل کی وجہ سے طاقت پکڑ رہی ہیں۔ علماء جو ہیں یہ نام نہاد علماء، ان کو امت کے وسیع تر مفادات کا خیال نہیں، لیکن خیال ہے تو صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خلاف کس طرح منصوبہ بندی کرنی، احمدیوں پر ظلم کس طرح کرنا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جگہ فرماتے ہیں کہ علماء اسلام ہیں جو اپنی غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نفسانی پھونکوں سے خدا کے فطری دین میں عقدے پیدا کر دیتے ہیں۔ کسی مرد خدا کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، صرف اپنے اعتراضات کو تحریف تبدیل کی پھونکوں سے عقدہ لا ینحل کرنا چاہتے ہیں، یعنی اصلی عبارتوں اور الفاظ کو بدل کر کوشش کرتے ہیں کہ مسئلے اور جو پیدا ہوئے ہیں یہ اور الجھتے جائیں اور کبھی حل نہ ہوں۔ فرمایا کہ عوام کو ایسے چکر میں ڈالا ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ علماء نے یہ کہہ دیا، علماء ٹھیک کہتے ہوں۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو دینی سوچ ہے، جو روحانی سوچ ہے، وہ عوام کی اکثریت کی ختم ہو چکی، اس لیے کہ جو لیڈر ہیں ان کے، جن کو انہوں نے اپنی طرف سے روحانیت پیدا کرنے کے لیڈر بنایا، وہ تو خود اندھے ہیں، خود اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کے مکذب ہیں، کہ اس کی منشا کے برخلاف بات کرتے ہیں اور اپنے ایسے افعال سے جو مخالف قرآن ہیں دشمنوں کو مدد دیتے ہیں۔ بس ہم ان شرارتوں سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ومن شر النفاثات فی العقد میں ان کے شر بھی شامل ہیں جو جماعت میں فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض ہمارے اندر بھی بعض دفعہ ہوتے ہیں ایسے لوگ، حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالوں سے بعض باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی خلفاء کا مقابلہ کر کے۔ ان فتنوں سے بھی جماعت کے افراد کو بچنا چاہیے۔ پھر اس صورت میں حسد سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ اسلام کی ترقی جو مسیح موعود کے ذریعے ہونی تھی اور آپ کے جاری نظام خلافت کے ذریعے ہونی تھی اور ہو رہی ہے، اس پر بھی حاسدوں کو حسد ہے، اور جوں جوں جماعت ترقی کرتی جائے گی یہ حسد بڑھتی جائے گی۔ آج کل افریقن ممالک میں جہاں جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھیل رہی ہے، سعودی عرب اور کویت کے علماء اور پاکستانی علماء پہنچ جاتے ہیں۔ روپیہ پیسہ تو وہاں کی حکومتوں میں خرچ ہوتا ہے، جو علماء کو دیتے ہیں۔ یہ تیل کا پیسہ سعودی عرب کے پاس بھی، کویت کے پاس بھی، یہ خرچ کر رہے ہیں بے انتہا۔ وہ لوگ جو پہلے عیسائی تھے یا لا مذہب تھے
یا صرف نام کے مسلمان تھے، نہ کسی کو کلمہ پوری طرح پڑھنا آتا تھا، اور نماز کا تو سوال ہی نہیں، قرآن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے مبلغین معلمین نے جا کے ان کو کلمہ سکھایا، جو مسلمان تھے، نماز سکھائی، قرآن پڑھنا سکھایا، اور جو غیر مسلم تھے ان کو بھی، جو مسلمان ہوئے غیر مسلموں میں سے، ان کو مسجدیں بنا کر دیں۔ بڑی غریبانہ چھوٹی سی مسجد ہم بناتے ہیں ہر جگہ، اور کوشش کرتے ہیں ہر جگہ بن جائے، تو یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، وہاں کے مقامی غیر احمدی مولویوں اور اماموں کو پیسے دیتے ہیں کہ یہاں سے احمدیت کے قدم اکھاڑنے کی کوشش کرو، ہم تمہیں بہتر اور بڑی مسجد بنا کے دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وہ مقامی لوگ جن کو جو ان پڑھ ہیں اکثر ان میں سے، لیکن الہی نور کی روشنی ان کو پہنچ چکی ہے، اس لیے ان کے دل روشن ہو چکے ہیں، وہ خود ہی ان کو جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو کلمہ پڑھنا تک نہیں آتا تھا، اس وقت تو تمہیں ہوش نہیں آئی، ہمارے بچوں کو قاعدہ نہیں پڑھاتا تھا، قرآن نہیں پڑھاتا تھا، اس وقت تو تمہیں ہوش نہیں آئی۔ آج جب ہمارے لیے یہ انتظام ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، ہم بڑے جو ہیں ہمیں قرآن کریم پڑھنا سکھایا جا رہا ہے، ہمیں اسلام کی حقیقت بتائی جا رہی ہے، اور ہمیں دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی گئی ہے، اب تم آ گئے ہو کہ یہ لوگ مسلمان نہیں اور تم مسلمان ہو۔ تو بہرحال یہ خود مقامی لوگ ہی اکثر جگہ پہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، بس حاسدوں کی حسد سے کے شر سے بچنے کے لیے اس سورت کے پڑھنے کو حکم۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک پہنچے۔ پھر یہ حسد صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، صرف اتنی نہیں کہ مسلمانوں میں محدود ہو، ترقی یافتہ ملکوں میں بھی جب جماعت کی ترقی ہوگی تو یہاں بھی حسد کی آگ بھڑکے گی۔ چھوٹے چھوٹے تجربے تو ہونے شروع ہو گئے ہیں، ہمیں بعض جگہ سے رپورٹس آتی ہیں ان مغربی ممالک میں بھی کہ جب ہم چرچوں میں جا کر فنکشن کرتے ہیں تو شروع میں تو چرچ بڑی خوشی سے ہمیں موقع دیتے ہیں، لیکن جب بار بار وہاں جاؤ اور 2-3 دفعہ لگاتار جانے کے بعد جب لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف پیدا ہوتی دیکھتے ہیں تو مخالفت شروع کر دیتے ہیں اور حسد کی آگ جاگ جاتی ہے، اور وہاں پھر اکثر یہ ہوگا کہ جماعت کو جگہ دینے سے انکاری ہو گئے۔ پھر آخری سورت جو ہے سورۃ الناس ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، تو کہہ دے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، بکثرت وسوسے پیدا کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یعنی بڑے لوگوں میں سے یا عوام الناس میں۔ اس صورت میں ان شرور سے بچنے کا روحانی علاج بتایا گیا ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانو گے تو ان شرور سے بچتے رہو گے جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے شر ہیں۔
سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے ہر احمدی کو انہیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور ان میں جن شرور کا ذکر ہوا ہے خاص طور پر ان سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 اہم صفات کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی رب الناس کی، ملک الناس جو بادشاہ لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، اور بتایا گیا ہے کہ جب بڑے منصوبہ بندیاں کرنے والے اور ہوشیار حاسد پیدا ہوں گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت سے ہی ہو سکے گا، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور اس کے حاصل کرنے کے لیے رب الناس کی پناہ میں آؤ، جو تمہارا بھی رب ہے اور ہر ایک کا رب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی دنیاوی وسیلہ تمہاری پرورش کا سامان کرتا ہے، یا تمہاری ترقیات، دنیاوی ترقیات دنیا والوں کے کو اپنا رب ماننے سے ہوں گی، نہیں۔ جو حقیقی رب ہے اس کو رب بناؤ، جس سے روحانیت بھی ترقی کرے اور اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی انعامات بھی دیتا ہے۔ اس ملک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی بادشاہ ہے اور ہر ایک کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے۔ اس لیے بڑی طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے، اور کوئی اس حقیقی معبود کے علاوہ غیر الہ، غیر معبود تمہیں متاثر نہ کرے۔ یاد رکھو تمہارے رزق، تمہاری پرورشوں کے سامان مہیا کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا صرف ایک خدا ہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں۔ حقیقی بادشاہ خدا تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ بس ایک حقیقی مومن کو اور من اصل جماعت مسلم امہ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب دنیاوی طاقتیں اپنے زوم میں اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ جائیں، جب دنیاوی طاقتیں اپنی بڑی حکومتوں کے زوم میں اپنے آپ کو ملک سمجھنے لگ جائیں، جب وہ کھلے الفاظ میں نہ صحیح لیکن اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہی ہوں کہ ہمارے آگے جھکو، تو اس وقت تمہیں سب کچھ ملے گا۔ تو ایک حقیقی مومن کا فرض ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو۔ مسلمان دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ صرف مسلمان آپس میں نہیں لڑ رہے، بلکہ اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو بڑے طریقے اور دجل سے ان ملکوں میں فساد پیدا کر رہی ہیں، اور پھر ہمدرد بن کر ان پر ہاتھ رکھ کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں تمہاری بھلائی اور تمہاری بہتری اور تمہاری پرورش کا کتنا خیال ہے۔ تمہاری حکومتوں نے تو تمہارے حق ادا نہیں کیے، لیکن ہم تمہارے حق ادا کریں گے۔
اور کر رہے ہیں، اور بعض مسلمانوں پہ ان لوگوں فساد زدہ علاقوں میں اس کا اثر بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ دنوں یہ خبر تھی کہ ان فساد زدہ علاقوں کے کئی مسلمان عیسائی ہو گئے۔ کچھ کا تو خیال ہے کہ یہ لوگ اپنی بھوک اور اپنا ننگ مٹانے کے لیے عیسائی ہوئے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ حقیقت میں مسلمانوں کے عمل دیکھ کے اور ان کے دجل میں آ کے یہ عیسائی ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چال چلی جا رہی ہے جس نے مسلمان دنیا میں ایک فساد پیدا کیا ہوا ہے۔ دونوں فریقوں کو اسلحہ دینے والے بھی یہی لوگ ہیں، اور دونوں کی صلح کرانے کے لیے آگے آنے والے بھی یہی لوگ۔ اور پھر اس بہانے سے غیر محسوس طریقے سے مسلمان ملکوں کی دولت سے فائدہ اٹھانے والے بھی یہی لوگ ہیں۔ اب ان کے اپنے لکھنے والے بعض تبصرے کرنے لگ گئے ہیں کہ جو وہ لوگ جو انصاف دیکھنا چاہتے ہیں یا انصاف پسند ہیں کہ ہمارے لوگ ہی ہیں جن کی غلطیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوا۔ بہرحال ایک شیطانی فتنہ ہے جو 3 ذریعوں سے جاری ہے۔ پھر شیطانی فتنہ اس کے علاوہ بھی، یہ تو ایک بڑے فساد ہیں، انفرادی طور پر، اخلاقی طور پر مذہب سے دور لے جانے کے لیے، خاندانوں میں، قوموں میں اسلام پر عمل کرنے والوں کے اندر بے چینی اور فرسٹریشن پیدا کرنے کے لیے، کہیں عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، اس میں بڑا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان پہ شور مچایا جاتا ہے۔ کہیں جگہ یہی ایشو بن گیا کہ عورت سے اگر مصافحہ نہیں کرتے تو عورت کے حق نہیں ادا کی۔ سویڈن میں مجھ سے کسی نے اخباری نمائندے نے کہا، میں نے کہا دنیا میں بہت سارے اور بڑے مسائل ہیں، اگر تمہارے خیال میں تمہاری قوم کی ترقی، ملک کی ترقی اور دنیا کے فساد صرف عورت سے مصافحہ کر کے حل ہو سکتے ہیں تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہاں کتنا فائدہ اٹھا رہے تھے، یا صرف عورت کی عزت مصافحہ کرنے میں ہی ہے۔ اسلام کی جو تعلیم ہے، ہم مسلمان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم لوگ مذہب سے ہٹے ہوئے ہو، اس لیے اس سے دور جا رہے ہو۔ پھر شیطانی فتنہ آج کل جو زوروں پر ہے، ہم جنسی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی خناس ہے، شیطان ہے جو مختلف طریقوں سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اس پر ایک جگہ ریسیپشن تھی سویڈن میں، تو جب میں اس کے خلاف بات کی تو وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبروں نے فیصلہ کیا کہ ہم فنکشن میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا بے شک میں شامل ہوں۔ جو اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ صرف اسلام کی تعلیم بلکہ ہر مذہب کی تعلیم، بائبل اس پہ سب سے زیادہ بولتی ہے، اس کے خلاف جو کام ہوگا وہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود چند ایک لوگ تو نہیں آئے، یا اس پارٹی کے لوگ نہیں آئے، ان کا خیال تھا کہ ہماری حکومتیں صرف اسی شیطانی کام کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں۔ ان کے علاوہ اکثر لوگ آئے اور بڑا کامیاب ہوا۔ تو بہرحال ہم نے جماعت احمدیہ کے ہر ممبر نے، ہر احمدی نے یہ کوشش کرنی ہے
کہ شیطان کے جو فتنے ہیں، وسوسے ڈالنے والے ہیں، قانون بنا کے یا مختلف اور طریقوں سے ہر ذریعے سے اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے اور اس روحانی روشنی کو دنیا میں پھیلانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے آئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم اس شیطان سے بچنے کی دعا کرو، اور بجائے دنیاوی طریقوں کو اختیار کرنے کے روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کرو، بجائے اس کے کہ ان بادشاہوں کے غیر اسلامی قوانین کی حمایت کرنے کے اور ان سے ڈرنے کے بجائے کھل کر اپنے دین پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اس زمانے میں اتارنی تھی وہ اتار دی، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں توفیق بھی دی اس کو ماننے کی۔ اب اس کو پھیلانا بھی ہمارا کام ہے اور لوگوں کو بتانا کہ یہ روشنی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کو بھی ان باتوں کی سمجھ آ جائے، اور احمدیوں کو بھی بہت زیادہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے اس کے لیے۔ اب ہم دعا کریں گے۔ دعا میں عمومی طور پر عالم اسلام کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو نفسانی اور دنیاوی شرور سے بھی بچائے اور روحانیت کی طرف رہنمائی بھی ان کی فرمائے۔ آپس میں ان کا اتحاد بھی پیدا ہو، اور جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے قہری نشان ظاہر ہوں، دنیا کو بھی عقل دے کہ وہ اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی رحمت کے طالب ہوں۔ عالمگیر جماعت احمدیہ کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام احباب و خواتین کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر شر سے بچائے، ثبات قدم عطا فرمائے، اور نظام خلافت، نظام جماعت سے ہمیشہ جڑا رکھے۔ واقفین کے لیے، واقفین نو کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقاصد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن والدین نے اپنے بچوں کو وقف کیا ہوا ہے وقف نو میں، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی سنیں اور ان کے بچوں کو وقف کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی ان مغربی ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں، یا بلکہ ہر جگہ ہی اب جو دنیاوی گندگیوں اور برائیوں میں پھنس گئے ہیں بعض، اور ماؤں کو ان کی بڑی فکر ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی اس سے نکالے۔ دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ ان کی چالوں اور خطرناک منصوبوں اور ارادوں سے ہمیں بھی بچائے، اور تمام انسانیت کو بھی بچائے، مسلمانوں کو بچائے۔ دنیا کا امن تباہ ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کرے کہ خود ہی ان کے ہاتھ روکے۔ شہدائے احمدیت کے لیے، ان کے پسماندگان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے۔ اسیران راہ مولا کی جلد آزادی کے لیے، بعض اسیران ہیں
اب تو عرب ممالک میں بھی ہمارے اسیر ہو گئے ہیں، افغانستان میں بھی اسیر ہیں، پاکستان میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر لوگ جو مسائل میں گرفتار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے۔ ہر قسم کے بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ ان لوگوں کے لیے دعا کریں جن پر چٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کرے، چاہے وہ ان کی نااہلی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ مقروضوں کو ان کے قرضوں سے نجات دلوائے۔ ایسے سب مصیبت زدگان جو سیاسی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یا مذہبی ظلموں کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، یا قومی تعصبات کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو کی پریشانیاں دور فرمائے۔ مذہبی ظلموں میں تو اب عرب احمدی بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر بہت دعا کریں۔ پھر ہر مذہب اور ملت کے لوگ جو ہیں جو اقتصادی بدحالی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بدحالی دور کرے۔ عورتوں مردوں کے ازدواجی تعلقات جو ہیں، جھگڑوں کی نوعیتیں بڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل دے اور وہ آپس میں صلح صفائی سے رہنے والے ہوں۔ بیوگان یتامہ کے لیے دعا کریں، کسی بھی طرح حقوق سے محروم لوگوں کے لیے دعا کریں، ان بچیوں کے لیے دعا کریں جن کے رشتے نہیں ہو رہے اور روکیں پڑی ہوئی ہیں، بے اولاد لوگوں کے لیے دعا کریں، طلباء کے لیے دعا کریں، بے روزگاروں کے لیے دعا کریں، اور ہر قسم کے کاروباری لوگوں کے لیے دعا کریں۔ درویشان قادیان اور قادیان کے رہنے والے، اب تو آبادی کافی بڑھ گئی، درویشان کے علاوہ بھی درویشان تو چند ایک رہ گئے ہیں، اور اہل روا کے لیے دعا کریں، اہل پاکستان کے لیے دعا کریں جن کو مشکلات ہیں۔ اور آج وہاں عید ہے، لیکن ایک جگہ جمع ہو کر کوئی بھی جماعت عید نہیں کر سکتی، اور عورتوں اور بچوں کو تو ویسے بھی اجازت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ عالم اسلام کے مسائل جو بہت زیادہ الجھ رہے ہیں، گمبھیر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی انہیں نور بخشے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں عقل دے کہ زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جماعت کے ابتلاؤں کے دور کو بھی ختم کرے، اور ہمیں جن جن ملکوں میں جماعت پر سختیاں ہیں وہاں آسانیاں پیدا ہوں۔ پھر یہ جو پچھلے دنوں میں ریفرینڈم ہوا ہے اس ملک میں، اس کی وجہ سے یہاں کے سیاستدان بڑے پریشان ہیں۔ 2 دن ہوئے، ایک سیاستدان مجھے ملنے آئے اور بڑے پریشان تھے۔ اس لیے اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت کے لیے اور لوگوں کے لیے اور حکومت کے لیے بہتری پیدا کرے، اور ان میں یہ عقل بھی دے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے پیچھے چلنے کی کوشش بھی کریں، صرف نفسانی جذبات اور نفسانی قوانین کے پیچھے نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے کسی کو پکڑ لے، اور یہ جو برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، بعید نہیں کہ انہی کی وجہ سے ان ملکوں پھر زوال آنا شروع ہو جائے۔ اس لیے ہم یہاں رہ رہے ہیں، ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے، اور ان برائیوں سے باہر نکلنے والے بھی ہوں، اور حکومتی سطح پر ان کاموں میں ملوث نہ ہوں جو کسی طرح تباہی کا باعث بننے والی ہوں۔ پھر تحریک جدید اور وقف جدید کی مالی تحریکات ہیں، ان میں جو مخلصین حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے۔ ساری دنیا میں جو جماعت و خدمت کرنے والے کارکنان ہیں، اللہ تعالیٰ
ان کو عمر و صحت میں برکت ڈالے، ان کو جزا دے۔ MTA کے کارکنان ہیں، بڑا کام کر رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ اب تو ہمارے نئے نئے اسٹوڈیو بھی انشاءاللہ کھل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کے کارکنوں کو موقع دے اور ان کو بہترین اجر سے نوازے۔ پھر حوادث زمانہ کے متاثرین ہیں، کہیں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعض دعائیں بھی اب میں پڑھوں گا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا مروی ہے کہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمتوں والا اور بڑا ہی پرتبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کہ آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ ایک دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس کام کی محبت جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے خدا، ایسا کر کہ تیری محبت مجھے اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور ٹھنڈے شیریں پانی سے زیادہ پیاری اور اچھی لگے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا مانگتا ہوں۔ ایک دعا ہے حدیث میں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کرنا، اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، اور اس سے پہلے ہمیں بچا لینا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجأۃ نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہونے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا ہم کو پڑھنی چاہیے بہت زیادہ، کہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر قرآنی دعا ہے یہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح موعود کی تذکرے کی دعائیں ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلاتا ہے، اے رب ہم اس پر ایمان لائے ہیں، پس
تو ہمیں بھی گاؤں میں لکھ لے۔ تذکرے میں ایک دعا ہے، رب اغفر ورحم من السماء رب لا تذرنی فردا وانت خیر فردا وانت خیر الوارثین، رب اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے میرے رب مغفرت فرما اور آسمان سے رحم کر، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ اور تو خیر الوارثین ہے۔ اے میرے رب امت محمدیہ کی اصلاح کر، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ پھر اب کی دعا ہے بیت دعا کی، یا رب فسمہ دعائی و مزے کا ادا کا بادائی وانجز وعدہ کا وانصر عبدہ کا وارنا ایامہ کا و شاہر لنا وسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا۔ اے میرے رب العزت میری دعا سن اور اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور اپنا وعدہ پورا کر، اور اپنے بندے کی مدد کر، اور ہم کو اپنے عذاب کے دن دکھا، اور اپنی تلوار یعنی دشمنوں کے لیے عذاب دکھا، اور اپنی جو باز نہیں آنے والے، اور اپنی تلوار ہمارے لیے سونت کر دکھا، اور نہ چھوڑ کافروں میں سے کوئی شریک۔ پھر آپ کی دعا ہے، اے رب العالمین میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے، تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخشتا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو، رحم فرما رحم فرما رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ پھر اب یہ دعا ہے کہ اے میرے خدا میری فریاد سن کہ میں اکیلا ہوں، اے میرے پناہ، اے میری سپر میری طرف متوجہ ہو کہ میں چھوڑا گیا ہوں، اے میرے پیارے، اے میرے سب سے پیارے مجھے اکیلا مت چھوڑ، میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری درگاہ میں میری روح سجدہ میں ہے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔ نماز تو 2 بجے ہوگی۔ السلام علیکم۔